السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، وارڈ سے متعلق کچھ مسائل بیان کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو انتخابات چل رہے ہیں پارلیمنٹ کے اور لوک سبھا کے، یہ اقلیتوں کے لیے بلکہ سیکولرزم کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ لہذا اپنے حق رائے دہی کا اور ووٹ کا استعمال ضرور فرمائیں۔ آدمی معمولی آزار کی بنا پر کہ سفر میں ہے، گاؤں گیا ہوا ہے، دوبارہ آنا پڑے گا، پھر جانا پڑے گا، یہ سوچ سمجھ کر بہت سے احباب ووٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ ہمارا ایک ووٹ کسی آدمی کو زمین سے آسمان پر لے کر جا سکتا ہے اور دوسرے کو آسمان سے زمین پر لا سکتا ہے، اور یہ انتخاب ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دوستو، ہمارے مستقبل میں کیا کیا دقتیں آ سکتی ہے اور کیا کیا راحتیں پہنچ سکتی ہے، یہ اسی انتخاب پر موقوف ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ ہم حق رائے دہی کا استعمال کریں، معمولی آزار کی بنا پر ووٹ دینا نہ چھوڑیں۔ بہت سے احباب یہ خیال کرتے ہیں کہ مشینوں میں ہیرا پھیری ہے، اور سپریم کورٹ میں لوگوں نے اس تعلق سے جو ہے کہ کیس بھی داخل کیا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے کہ پرچیاں نہیں گنی جائے گی، چونکہ پرچیاں اس حیثیت کے نہیں کہ اس کو گنا جائے، اور بہت سارے دلائل وہاں پر چلے ہیں۔ اب مشینوں میں گڑبڑی ہے کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، موہوم چیز ہے، لہٰذا وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ مگر اللہ پاک نے ہمیں جو طاقت دی ہے اس طاقت کا استعمال کرے، یعنی ووٹ کو استعمال کرے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تمہاری قوت پر جو طاقت ہے اس کو استعمال کرو۔ تو ہمارے پاس اللہ پاک نے ووٹ کی طاقت دی، ہم استعمال کریں، باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور بہت سے احباب صرف معمولی اعضاء کی بنا پر نہیں آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ووٹ کی حیثیت کو سمجھ کر اپنے ووٹ کو استعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کرایہ دے گا تو ہم آئیں گے، کرایہ نہیں ملے گا تو ہم نہیں آئیں گے۔ ٹھیک، بات سمجھیے کہ یہ ووٹ اس کا استعمال کرنا ہمارے ذمہ ضرور ہے کہ اس کو استعمال کریں، لیکن یہ بالکل شرعی گواہی کے مماثل نہیں ہے۔ شرعی گواہی اس کو نہیں کہہ سکتے، گواہی کے مشابہ کہہ سکتے ہیں اسے۔ لہٰذا اگر ہم کرایہ مانگتے ہیں ووٹ دینے آنے کے لیے، یا کوئی کرایہ ہمیں دیتا ہے، تو یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، رشوت کی مشابہ چیز ہے۔ لہٰذا اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ ہمیں کوئی کرایہ دے تب ہم جائیں، ہمیں کرایہ نہیں ملے گا تو ہم نہیں جائیں گے، یہ غلط ہے، اور ہم ہمارے آئندہ کے حقوق کو ہم ضائع کر رہے ہیں معمولی کرایہ کی بنیاد پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن جو لوگ بوتھ پر بیٹھتے ہیں اور وہاں پورا دن کام کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی اجرت پر بٹھاتا ہے تو چونکہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، سلیپ پھاڑ کر دے رہے ہیں اور ناموں کا اندراج کر رہے ہیں پارٹی کی طرف سے، تو وہاں تو گنجائش ہے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دیا جائے یا انہیں اجرت دے دی جائے۔ لیکن ووٹ دینے کے آنے کے لیے اگر کرایہ یا کچھ پیسے دیے جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے بچتے ہوئے، ہمارے ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اور آئندہ کے ہمارے حقوق کی حفاظت کے لیے ہمیں ووٹ کو استعمال کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔